جو کل ہمارے ساتھ اعزاز احسن صاحب موجود تھے، انہوں نے یہ فرمایا تھا، آپ کو پہلے سنوا لیتے ہیں، کہ بنیادی طور پر یہ تو ایک امپلیمنٹیشن کے اوپر بات کر رہا ہے، فیصلہ آ چکا ہے 1 مارچ کا، سنیں ذرا۔ جی فیصلہ تو گومن صاحب 1 مارچ سے ہوا ہے، مہینہ تو اس کو گزر گیا، مہینے سے اوپر فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اب فیصلہ اب آگے کچھ نہیں رہ گیا کسی یہ فل کورٹ کے لیے یا فل بینچ کے لیے یا 9 ممبر بینچ کے لیے۔ یہ 3 ممبر بینچ نے بائی میجورٹی جو فیصلہ کیا تھا 1 مارچ کو، وہ پورا فیصلہ مکمل فیصلہ تھا۔ زبیر صاحب، آپ نے یہ سارے بیانات ہمارے لیے تمام جو ہے معتبر ہیں، قابل احترام ہیں، ہمارے سیاستدان پارلیمنٹیرینز، بالکل اس ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اور یہ بیانات ہیں، اب اس کو لے کے ہم کیا سمجھیں؟ کیا ہم ایک مزید جو ہے ملک کے اندر آئینی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ کو کچھ حالات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ حوض صاحب۔ دیکھیے، اگر کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا تو بحران ہی ہوگا، اور کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننے کا مطلب ہے کہ آپ نے آئین شکنی کر دی۔ آئین شکنی کے اپنے ہی ایک آپ جانتے ہیں اس پہ بڑا خطرناک ایک آرٹیکل لگ جاتا ہے اس پہ آپ پہ، تو آپ اس کی طرف نہ چلے جائیں۔ اور دوسری بات ہے، پھر آپ کنٹینٹ بھی کر رہے ہوں گے کورٹ کی۔ یہ کہنا کہ میں نے یہ سنا چینلز پہ کچھ کہا جا رہا تھا یہ اقلیتی فیصلہ ہے، فل کورٹ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 1 مارچ کا جو فیصلہ آیا اس میں بھی وکیل تھا، اس کے اندر خود ان کے وکیل صاحب نے، ایک پارٹی کے وکیل صاحب نے جو فل کورٹ کی اپلیکیشن تھی وہ ڈرا کی۔ کسی نے کوئی، ایون تو 2 ججز جو بعد میں انہوں نے فیصلہ اختلافی نوٹ لکھا، انہوں نے اس بینچ میں بیٹھ کے کبھی نہیں کہا کہ یہ بینچ، یہ 4 کی بینچ 9 کی تھی یا 5 کی ہو گئی ہے وہ، کیونکہ دیکھیے یہی سارا ابہام ہے جو یہ بنا رہے ہیں، جس میں آج چیف جسٹس صاحب کی بینچ نے آج کلیئر بھی کر دیا کہ جی یہ فیصلہ جو تھا یہ میجورٹی سے فیصلہ تھا۔ اب موسٹ امپورٹنٹ خاویر صاحب یہ بتائیے کون سا فیصلہ بغیر سنے ہوتا ہے؟ وہ 2 ججز صاحب جو بہت معتبر ججز صاحب جو اس بینچ کے حصہ نہیں تھے، ان کا نوٹ اس پہ کیس تو 5 ممبر بینچ نے سنا ہے، اور 9 ممبر بینچ 9 ججز نے سائن کیا تھا ریکانسٹیٹیوشن آف دا بینچ، اور ان سب کے نوٹس موجود ہیں۔ کسی نے کہا کیس ہم ڈسمس کرتے ہیں کیونکہ یہ پہلے ہائی کورٹ سے ہو کے آنا چاہیے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، انہوں نے ٹیکنیکلٹی بھی کہا کہ جی آپ ہائی کورٹ چلے جائیں وہاں سے ہو کے آئیں۔ لیکن آپ دیکھیں ان 2 ججوں نے یہاں تک کہا کہ اگر ہمیں آپ بٹھانا چاہتے ہیں بینچ میں تو ہم تیار ہیں۔ ایک جج صاحب نے کہا، یعنی وہ بینچ کا حصہ ہی نہیں تھا، کیس سنا ہی نہیں گیا، تو وہ کس طرح سے میجورٹی فیصلہ ہو گیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کری جا رہی ہے کہ 4-3 ہوئی ہے، اور بعد میں جو باتیں کی گئی بالکل غلط ہیں۔ اس طرح سے میجورٹی فیصلہ تھا، 3-2 سے وہ فیصلہ آیا، اس میں کلیئر کر دی گیا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے۔ تھوڑا سا وقت دے دیا گیا کیونکہ الیکشن شیڈول آج بھی انہوں نے دیا، اب دیکھیے 14 پہ چلے گئے الیکشن، کیونکہ انہوں نے 13 تک کہا کہ ٹائم ضائع کر دی، جبکہ میں سمجھتا ہوں 90 ڈیز سے آگے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات جو سپریم کورٹ نے کہی ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا، ایون پارلیمنٹیرینز نہیں کھڑے ہو کے کہہ سکتے کہ 90 دن کا پیریڈ 90 دن۔ ہاں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اسمبلیز ٹوٹنی چاہیے تھی نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی، وہ الگ بات ہے، الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر اسمبلی ٹوٹ جائے کہ اس کا الیکشن 90 دن سے آگے جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اگر وہ نہیں مانیں گے، ایک آئین کا ستون ہے، عدلیہ جو ہوتی ہے آئین کا ایک ستون ہوتا ہے، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو آپ خود بھی کولیپس کر جائیں گے، پوری اسٹیٹ کولیپس کر جائے گی اگر آپ ایک ستون کو اس طرح سے بے توقیری کریں گے۔ اور کوائٹ سرپرائزنگ جو آپ نے باتیں سنوائی، میں بڑا حیران ہوں، جو باتیں ہوئی چلیں وہ پولیٹیشینز بھی ہوتے ہیں، سیاستدان، ان کے سیاسی بیان ہوتے ہیں، ان میں سے جو آپ نے ان کے تو خود کے والد صاحب بہت بڑے پاکستان کے مایہ ناز وکیل تھے، حسن علی عبدالرحمان صاحب، خود ان کے چچا جو میڈم شہری رحمان تھی، ان کے والد صاحب بہت پاکستان کے بہت بڑے وکیل تھے، حسن علی عبدالرحمان صاحب جنہوں نے ایس ایم لا کالج بھی بنایا، اور نہیں، اور ان کے جو چچا تھے وہ ہمارے سندھ کے چیف جسٹس تھے 5 سال 70s میں چیف جسٹس رہے، مطلب کہ ایسی فیملی سے آتی ہیں، خود لائرز فیملی سے۔ تو دیکھیں سیاست میں لوگ اپنے بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، آج کورٹ نے کہہ دیا ہے، آپ کورٹ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر اس کا امپلیمنٹیشن کا اپنا طریقہ ہے سر۔ جی جی صاحب، زبیری صاحب آپ نے بڑا مجاہدہ کیا ہے وکیل، اور وکیلوں نے بہت بڑے پیمانے پر کل سپریم کورٹ کے باہر آ کے اپنی سالیڈیٹی بھی دکھائی، لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ حکومت اور ان کے جو حواری ہیں کسی قیمت پر الیکشن کرانے کو تیار نہیں۔ ایک وہ سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے کو وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں، معاف کرنا وزیر اعظم کر رہے ہیں، یعنی اور بندہ بھی نہیں کوئی، اور وزیر قانون وزیر داخلہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اب ان لوگوں کو آئین اور قانون کے تحت دیے گئے فیصلوں پر عمل کے لیے کوئی لایا عمل بنایا ہے بار نے، یا ابھی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کیا اقدامات کرتے ہیں؟
بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں چودھری صاحب. دیکھیے ہمیں اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. دوسری بات دیکھیے کہ یہ کوئی وہ آپ جو ہمیشہ کمپیئر کیا جاتا ہے وہ تحریک جو چلی تھی 2007 میں وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھی, اس میں ایک چیف جسٹس کو معزول کر دیا گیا تھا, وہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. اور پھر آپ نے دیکھا وہ 3 نومبر ہوئی, اس میں پھر بعد میں ججز کو بھی پورا ہٹا دیا گیا تھا. اس کے بعد ایک طرح سے منی مارشل لاء لگ گیا تھا, تو سارے ججز کو PCO کے تحت فارغ کر دیا گیا تھا. اور اس میں آپ دیکھیں وہ ایک الگ اس کے محرکات تھے. ابھی ہمیں دیکھنا ہے اس کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. آپ دیکھیں آپ کے کورٹ کے فیصلے سے آپ کو ایگری کریں, آپ اس کے قبول کریں یا نہ کریں, آپ کو قبول کرنا ہی ہوگا. آپ اس کو پسند نہیں, ضروری نہیں کہ آپ اس کو پسند کریں. آپ کے خلاف فیصلہ آیا, آپ اس کہیں کہ جی مجھے پسند نہیں ہے فیصلہ, لیکن آپ اس کو ماننے کے لیے پابند ہیں. اور اگر آپ نے نہیں کیا تو کورٹ اپنا ہی طریقہ استعمال کرے گی اس کو امپلیمنٹ کرانے کا. ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, اور وہ آپ جانتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی بھی بات ہو سکتی ہے, آئین شکنی ہو رہی ہے, یا پھر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ. اور کنٹیمپٹ آپ جانتے ہیں اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو سب سے بڑی بات جو آگے بار جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے ہر فورم پہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمارے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ ہمیں آپ آگے دیکھیں گے. اچھا, جو آج یہ فیصلہ آیا زبیر صاحب, اس میں لکھا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے از ڈکلیئرڈ ٹو بی انکانسٹیٹیوشنل جی ود آؤٹ لافل اتھارٹی اور جیورسڈکشن وائڈ اب انیشیو of no legal effect and is hereby quashed. جی یہ بہت ہی واضح الفاظ کے اندر سپریم کورٹ نے کہہ دیا. اب ایک اعتراض اٹھایا جا رہا ہے ہمارے, میں سوچ رہا میں تو کہتا ہوں ایک چیز میں ہو سکتا ہے کورٹ نے بہت تحمل اور بڑی بردباری کا کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آئین شکنی کی انہوں نے, کہ میرا ویو یہ تھا کہ جب انہوں نے 30 تاریخ کی تاریخ چینج کر کے آگے 8 اکتوبر کر دی, خاص طور پنجاب کے اس کیس میں, تو میرے حساب سے یہ آئین شکنی ہو گئی تھی. اچھا, اب یہ ہوا ہے کہ چونکہ 15 دن ضائع ہوئے, پہلے 30 جو اپریل کی ڈیٹ آ گئی تھی, تو اسی مناسبت سے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 14 مئی کو آپ یہ الیکشن لے جائیں. اب کچھ مبصرین اور کافی پڑھے لکھے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے اسکیجول دینا, یہ سپریم کورٹ نے اسکیجول کیوں دے دیا؟ یہ سارے کی ساری اس کے اندر جو مراحل ہیں, کس طرح فارم جمع ہونے ہیں, وہ ہم آپ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ اس میں 11-12 مراحل ہیں, کچھ 4 پوائنٹ ہو چکے ہیں, باقی مانگتے رہتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا غلط کر دیا سپریم کورٹ نے. وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیں سر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے سپریم کورٹ نے ایک تاریخ انہیں بتا دی, کیونکہ انہوں نے اپنا شیڈیول بھی چینج کر دی. کیونکہ دیکھیے اس کی وجہ میں بتاؤں کہ 58 جو سیکشن 58 کو جو انہوں نے پچھلی دفعہ بھی استعمال کیا تھا, اس کے اندر یہ شیڈیول میں تبدیلی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اس کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ دیکھیں شیڈیول جو ہوتا ہے سیکشن 57(2) کے تحت دیا جاتا ہے, لیکن 58 میں پاور ہوتی ہے اس کو شیڈیول میں تبدیلی کرنے کی. یہ چوہدری صاحب آپ کو بھی سنا دیں کہ انتخابی شیڈیول کے 11 مراحل میں سے ابتدائی 5 مراحل پر عمل ہو چکا ہوا ہے, جبکہ باقی 6 مراحل کی نئی تاریخیں دی جا رہی ہیں. اس کے اندر آگے بیان کیا گیا ہے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی آخری تاریخ اب 14 اپریل ہوگی. اپیلوں پر فیصلے کی آخری تاریخ 17 اپریل ہوگی. امیدواروں کی فہرست جو ہے شائع کرنے کی تاریخ 18 اپریل ہوگی. کاغذات نامزدگی واپس لینے اور امیدواروں کی حتمی فہرست کی آخری تاریخ 19 اپریل ہوگی, اور انتخابی نشان الاٹ کرنے کی تاریخ جو ہے 20 اپریل مقرر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد. جی چوہدری صاحب. نہیں زبیری صاحب, اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پچھلی سال جب عدم اعتماد کا وہ کیس آیا تھا سپریم کورٹ میں, تو انہوں نے کہا کہ اتنے بجے اجلاس ہوگا, 1:30 بجے یہ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, سارے کے سارا انہوں نے, اور جب تک ووٹنگ نہ ہو جائے پوسٹ پون نہیں ہو سکتا. تو سپریم کورٹ کس مرض کی دعائی ہے, کیونکہ وہ انہوں نے ملک کے آئین کو کام. میں اور بات کرنے لگا ہوں بھائی, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ زبیری صاحب, ان کو جج صاحبان کو 2 چیزوں پر توجہ دینی ہوگی کہ اگر انہوں نے صبر اور تحمل سے, یعنی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں آئین اور قانون کو, ان کو اگر آپ نے کھلی چھٹی دے دی اور ٹوٹے چھتر وانگ ود دے گئے, تو یہاں کس نے ان سے احترام کرنا ہے؟ ایکشن از اے مسٹ. اگر یہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور باہر لے کے, آج انہوں نے پلیک کارڈ اور ان پر الٹے پلٹے لکھے ہوئے تھے اور لوگوں پر حملے کر رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر وزیروں کی قیادت میں لوگوں, تو یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟